بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلکم فیہا جمال نعمت مانوی، اور واسطے تمہارے ان میں جمال رونق ہے اور قابل فخر چیزیں ہیں۔ ہینا جس وقت، تریحون بہینا تسرحون جس وقت ان کو شام کے وقت واپس لاتے ہو اور چرانے جاتے ہو۔ تریحون کو پہلے ذکر کیا شام کو، اور تسرحون کو بعد میں ذکر کیا، کیونکہ جب جانور جس وقت جاتے ہیں بھوکے ہوتے ہیں، اتنی خوبصورتی نہیں ہوتی، اور جب واپس آتے ہیں تو وہ سیر شدہ ہوتے ہیں اور ان میں جمال اور خوبصورتی زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ مقام بیان جمال ہے، اس لیے تریحون پہلے بہین تسرحون بعد میں۔ بتحمل اثقالکم الی بلد، اور اٹھاتے ہیں تمہارے بوجھوں کو ایک شہر سے کہ نہیں تھے تم پہنچنے والے اس شہر کو، الا بشق الانفس مگر بڑی مشقت کے ساتھ۔ بے شک رب تمہارا البتہ بہت نرمی کرنے والا، رحیم رحم کرنے والا، کہ تمہارے آرام کے لیے کیسے اسباب مہیا فرمائے۔ بالخیل والبغال والحمیر، اور گھوڑے اور خچر، والحمیر اور گدے، لترکبوہا تاکہ تم ان پر سوار ہو، بزینتاً اور زینت کے لیے، وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ اور پیدا کرے گا وہ چیزیں جو تم جانتے بھی نہیں۔ وَعَلَى اللَّهِ اور اللہ ہی پر قصد السبیل سیدھا راستہ دکھانا ہے، وَمِنْهَا اور بعض راستے جائرٌ ٹیڑے ہیں، وَلَوْ شَاءَ اگر چاہے اللہ ہدایت کرے تم سب کو۔ بَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً، یہاں پر ذرا خیال کرو، اوپر کیا آیا؟ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لِتَأْكُلُوا مِنْهَا تَأْكُلُونَ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا۔ اس آیت سے استدلال کیا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کہ گھوڑے حرام ہیں، خچر حرام ہیں، گدے حرام ہیں۔ کیوں؟ لِتَرْكَبُوهَا، ان کا ذکر کیا کہ ترکبوہا اس پر تم سواری کرو، اور انعام کے بارے میں منہا تاکلون ذکر کیا، تو اس سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے گھوڑے کی حرمت پر استدلال کیا۔ کوئی سمجھ گیا یا نہیں؟ گدے، گھوڑے، خچر، یہ اس پر حاشیہ دیکھیں 3، وَلَمَّا فَصَلَهَا مِنَ الْأَنْعَامِ وَأَفْرَدَهَا بِالذِّكْرِ، جب وَالْخَيْلَ إِلَى آخِرِهِ انعام سے جدا ذکر کیا اور اس کو مفرد میں ذکر کیا، الگ کیا، استدلال کیا ان نے جنہوں نے استدلال کیا علماء سے، ممن ذهب الى تحریم لحوم الخیل، جو گئے گھوڑوں کی حرمت کی طرف، بذالک علی ما ذهب الیہ فیہا، کل امام ابی حنیفہ، جیسا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، ومن وافقہ من الفقہاء اور کچھ دوسرے فقہاء، لأنہ تعالی قرنہا بالبغال والحمیر، اس لیے کہ اللہ نے گھوڑوں کو ذکر کیا ہے خچر گدے کے ساتھ، وہی حرام کما ثبت بہ السنۃ النبویہ، وذهب الیہ اکثر العلماء، اکثر علماء اس طرف گئے کہ حافظ ابن کثیر ہے، ایک بات چلتی ہے گھوڑا حلال ہے یا نہیں، ہماری ایک بات چلی تھی وہ طالب الشیطان کے ساتھ
وہ کہتا ہے گدا قرآن نے حرام کہا، حدیث نے حلال کہا۔ قرآن نے گدا کو حرام کہا، حدیث نے قرآن نے حلال کہا، حدیث نے حرام کہا، تو قرآن کے مقابل ہم حدیث مانتی ہیں۔ لیکن وہ بیچارہ تو پنچر ہو گیا۔ اسلال بھی انما حرما، قرآن میں 4 چیزیں حرام ہیں۔ تو جب پوچھا حسر کون سا ہے، آگے وضاحت، تو پھر وہ آیت بھی گئی، قَدْ احْتَجَّ ابو حنیفہ علی حرمت اکل لحم الخیل۔ امام صاحب نے سایت سے لام خیل کی حرمت پر استدلال کیا۔ مدارک تو سمجھ رہے ہو، جبکہ بخاری مسلم کی روایات میں گھوڑا حلال ہے، امام صاحب نے قرآن سے حرام کیا، ثابت کیا قرآن سے کہ حرام ہے۔ اب کدھر جاؤ گے، امام صاحب کی طرف یا بخارے جاؤ گے؟ نہیں منکر حدیث نہ بن جاؤ۔ پتہ نہیں تمہاری تربیت، نئی تربیت کیسی آ رہی ہے، یہ نئی روشنی ہے۔ امام صاحب نے ان روایات کو چھوڑا ہے قرآن کی وجہ سے، اور خیل کو ڈنکے کی چوٹ پہ منع کیا۔ آپ کھاتے ہیں خیبر پختونخوا والے گھوڑا؟ بخاری مسلم میں تو ہے حلال ہے، کھانا پڑے گا۔ ابن قاسم ابن باب قال مالک قال اللہ والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینۃ فجعلها للرکوب وزینۃ ولم یجعلها للاکل۔ اللہ نے ان کو لترکبو الگ ذکر کیا، اور اللہ نے فرمایا یہ سواری کے لیے ہیں، کھانے کے لیے نہیں۔ بہادل آیا احتجا ابن عباس والحکم بن عیینہ قال الحکم لحوم الخیل حرام فی کتاب اللہ۔ گھوڑوں کا گوشت اللہ کی کتاب میں حرام ہے۔ بقرہ حاضل آیا واللتی قبلہ وقال ہادہی للعقل وہادہی للرکوب، اور کہا یہ کھانے کے لیے ہیں، یہ رکوب کے لیے ہیں۔ حضرت ابن عباس سے پوچھا گیا لحوم خیل کے بارے میں، انہوں نے اس کو مکروہ قرار دیا، اور یہی آیت پڑھی وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَأَبُو حَنِیفَةَ وَأَصْحَابُهُمَا وَالْأَوْزَاعِي وَمُجَاہِدٌ وَأَبُو عُبَیدَ وغیرہم قرطبی۔ یہ سب حضرات گھوڑے کو حرام کہتی ہیں۔ یہ آج کل غیر مقلدوں نے چھیڑا ہوا ہے مسئلہ۔ نہا ان اکل لحوم الخیل والبغال والحمیر زاد حیوا کل ذی ناب من السباع قال ابو داؤد ہوا قول مالک، ہر وہ ناخنوں والا جانور، اور وہی قول مالک کہے۔ قال ابو داؤد لا باس بلحوم الخیل ولیس العمل علیہا، حرج نہیں لیکن معمول بھی نہیں۔ قال ابو داؤد ھذا منسوخ قد اکل لحوم الخیل جماعت من اصحاب النبی۔ ابو داؤد خالد بن ولید کہتی ہیں وحرام علیکم امور الاہلیہ وخیلها، تم پر گھریلو پالتو گدے حرام ہیں۔ لیکن یہ جو جمعیت علماء اسلام والے گدے ہیں نا، وہ جنگلی جمیتیوں کے پرچم والے گدے، ہاں وہ حلال ہے۔ بخیلوہا، اس لیے آپ کہہ سکتے ہیں جمیتی گدے حلال ہیں اور پی ٹی آئی والے گدے حرام ہیں۔ بخیلوہا وبغالوہا وکل ذی ناب من السباع وکل ذی مخلب من الطیر۔ ابو داؤد خالد بن ولید کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے ان اکل لحوم الخیل، گھوڑوں کا گوشت کھانے سے، بل بغال بل حمیر وکل ذی ناب کل ذی ناب من السباع۔ سنن نسائی قال صاحب الہدایہ الاصح ان کراہت اکل لحمہا، یہ تحریبیہ ہے، عند الامام اور امادیہ میں ہے، رجا ان قول بالکراہت قبل موتی بثلاثت ایام وعلیہ الفتوی۔ وقال صاحبہ
والامام الشافعی لا بأس بأکل لحوم الخیل روح المعانی. سمجھ گئے یا نہیں؟ استنباطی مسائل ہیں. دیکھو بھئی، بعد اللہ قصد السبیل، اللہ ہی پر ہے قصد السبیل هو التوحید، سیدھا راستہ دکھانا. یہ اللہ کے ذمہ ہے تفضلاً، بطور تفضل کے. ومنہا، اور کچھ راستے جائر ٹیڑے ہیں، جیسے یہودیت، نصرانیت، شرک، بدعت. ولو شاء لہداکم اجمعین هو الذی انزل من السماء. دلیل توحید عقلی دوم، خلقت نباتات. حاصل کیا نکلا کہ یہ سب کام کرنے والا اللہ، آسمان پیدا کرنے والا اللہ، زمین پیدا کرنے والا اللہ، انسان کو پانی کے نطفے سے پیدا کرنے والا اللہ، انعام ڈنگر ان کو پیدا کرنے والا اللہ، اور ان کے فوائد وہ سب تمہیں دینے والا اللہ، خیل بغال حمیر پیدا کرنے والا اللہ. تو لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی الہ بھی نہیں، الہ بھی صرف اللہ. وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ میں موٹر سائیکل بھی ہیں، کاریں شاریں، موٹر سائیکل، ریل گاڑیاں، سب. ہمارے ایک استاد تھے بڑے منطقی اور بڑے سادہ. ایک دن وہ ڈاٹسن میں آگے بیٹھ گئے. وہاں بریلویوں کا ایک مولوی صاحب بڑا طرار شیطان، وہ بھی ساتھ بیٹھ گیا. ہم پیچھے تھے ڈاٹسن میں، آگے فرنٹ سیٹ پہ دونوں آگے. تو یہ مدرس آدمی تھے، باتیں شاسے نہیں کرتے تھے. بریلوی مولوی نے چھیڑا. منطقی بڑے تھے ہمارے استاد، لیکن باس کے قریب نہیں جاتے تھے. بریلوی مولوی نے کہا مولوی صاحب آپ ڈاٹسن پہ بیٹھیے، یہ ڈاٹسن کا ثبوت پیش کریں. نبی پاک صحابہ نے سواری کی ہے، قرآن و سنت سے پیش کریں، نہیں تو بدعت ہے. ڈاٹسن بدعت ہے. اگر ڈاٹسن بدعت نہیں تو عید میلاد بھی بدعت نہیں. استاد نے عجیب جواب دیا. استاد نے کہا مولوی صاحب میں تو سمجھا تھا تو اچھا والا مولوی ہے، تو ناظرے بھی قرآن پڑھا ہوا نہیں ہے. اب وہ حیران ہوا، صاحب فوراً یہ آیت پڑھی وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. میں نے کہا یہ ڈاٹسن کا ذکر تو قرآن میں ہے کہ اللہ نے یہ سواریاں پیدا کی اور ایسی پیدا کرے گا جو تمہیں پتہ بھی نہیں ہے. لا تعلمون. تو عرب والوں کو اگر موٹر سائیکل کی مثال دیتے، ہوائی جہاز کی، ان چیزوں تو عرب والے سمجھ لیتے. اس لیے جہاں اشارہ کر دیا یخلق کو، قیامت تک جتنی سواریاں ہیں وہ سب کے سب یخلق ما لا تعلمون کا فرد ہے. اور سمجھے، ایک سواریاں وہ راستے پہ جا رہی ہے، ایک راستہ تو نے لینا ہے. سواریوں کے راستے بھی لترکبوا، وہاں پر بھی سفر ہے، جہاں پر بھی سفر ہے. جیسے زمین میں کوئی راستے منزل کی طرح سیدھے جاتی ہیں، کچھ راستے ٹیڑھے ہیں. جہاں روحانی راستے بھی کچھ ٹیڑھے ہیں کچھ سیدھے ہیں. اللہ نے سیدھا راستہ تمہیں بتا دیا قرآن والا، ادھر ادھر جاؤ گے تو پیروں کے کھڈوں میں پھنس جاؤ گے. اس لیے سیدھے راستے پہ جانا. هو الذی انزل من السماء ماء، وہی ذات ہے جس نے نازل کیا آسمان سے پانی واسطے تمہارے. منہ شراب ومنہ شجر فیہ، اور اس سے پینا ہے اور اس سے درخت ہیں اور اس میں چراتے ہو مویشیوں کو. تسیمون، اگاتا ہے وہ اللہ واسطے تمہارے ساتھ اس پانی کے الزرع، کھیتی، زیتون والنخیل والعناب من کل الثمرات، ہر قسم کے پھل. ان فی ذالک لآیا، بے شک اس مذکور میں البتہ لآیتن بڑی عبرت ہے،
دالتن علی وحدانیتہ تعالی لقوم یتفکرون، واسطے اس کے جو قوم غور و فکر کرتی ہے، غور و فکر کرنے والے ان کے لیے یہاں پر آیت ہے۔ ہاں بھئی مجاہد کہتے ہیں او اللہ قصد السبیل پہ آپ چپ بیٹھے ہیں، حاشیہ چھوڑ رہے ہیں، بہترین حاشیہ ہے۔ مجاہد کا قول ہے ہا ہونا اقوا من حیث السیاق، قول مجاہد جہاں سیاق کے مطابق ہے، دیکھا سیاق حجت بن رہا ہے تعیین معنی کی، سیاق مستقل حجت ہے تعیین معنی کی، قول مجاہد کو اس لیے لے رہے ہیں لأنہ تعالی اخبر انا سما، اس مقام پہ کچھ راستے ہیں، تسلو الیہ اس پر چلا جاتا ہے، فلیسا یصل الیہ وہ اللہ تک پہنچتے نہیں ہیں، منہا الا طریق الحق مگر حق والا طریقہ، وہ کیا ہے ہیت طریق التی شرعہا و رضیہا، یہ وہ راستہ ہے جو اللہ نے مقرر فرمایا ہے، اللہ اس پر راضی ہے، یعنی سنت قرآن والا راستہ، وما عداہا مسدودۃ، جو دوسرے راستے ہیں سارے بند ہیں، والاعمال فیہا مردودۃ، باقی راستوں میں اعمال مردود ہیں، بلہذا قال تعالی ومنہا جائر اے حائد مائل زائغ عن الحق، حق سے پھرے ہوئے۔ ابن کثیر اللہ تبیین طریق الہدا، اللہ کے ذمہ ہے واضح کرنا ہدایت کے راستے، بذالک بنصب الادلۃ و بعثۃ الرسل، اور اس کا طریق یہ ہے نصب ادلہ اور بعثت الرسل، البحر محیط، اور مراد یہ ہے اللہ پر بحسب الفضل والکرم ان یبین دین الحق والمذہب الصحیح، اللہ حق مسئلہ بیان کرے، اللہ نے بطور فضل کے اپنے ذمہ لیا، اے اقامت السبیل بتعدیلھا رحمتاً و فضلاً، اللہ کے ذمہ ہے راستہ مقرر کرنا اور اس کی تعدیل بطور رحمت اور فضل کے البیضاوی، ولیس ذلک للوجوب اذ لا یجب علی اللہ شیئا ولکن یفعل ذلک تفضلا، اللہ کے ذمہ کوئی چیز نہیں، اللہ نے بطور تفضل کے اپنے ذمہ لیا مدارک۔ کالا عبداللہ ابن مبارک اور سال بن عبداللہ کہتے ہیں قصد السبیل السنہ، اور سنت کا معنی جہاں پر ہے منہج، منہاج، بمنہاج جائر الاہواء والبدع، احواء اور بدعات معالم التنزیل، فالقصد من السبیل السنہ والجائر منہا الاہواء والبدع وملل الکفر کلہا مظہری، تو قصد السبیل کتاب و سنت، اور جائر ٹیڑھے راستے ہر بدعت، سمجھے؟ آگے ينبت لکم بہ الزرع والزیتون والنخیل والاعناب، ایک مولوی گزرا ہے عبد الکریم، یہ للڑوں کا مولوی تھا، اس نے ایک تقریر کی، وہ تقریر نیٹ پر ہے اور خالص کفریات پہ مبنی، تمہید شروع کی کہ گھر میں گائے باندھی، مقصود گھی، گائے کو چارہ ڈالا مقصود گھی، گائے کو پانی پلایا مقصود گھی، یہ 15 منٹ کی ہے، آگے وہ گھی تک پہنچتا ہے، دودھ دوہا مقصود گھی، اس میں مدھانی چلائی مقصود گھی، مکھن آیا مقصود گھی، اس کو آگ پہ چڑھایا مقصود گھی، اس میں چینی ڈالی مقصود گھی، یہ 15 منٹ کی تقریر ہے۔
آگے یہ تمہید تقریر، اللہ نے کائنات بنائی مقصود محمد، اچھا اس پہ پھر چلتا ہے بڑا اللہ نے ڈیزل پٹرول پیدا کیے مقصود محمد، اللہ نے جہنم پیدا کی مقصود محمد، یہ اس کے بے ایمان کے لفظ ہیں، اور وہ چلتا بڑا بجلی کی طرح ہے، ڈیزل بنائے مقصود محمد، پٹرول بنائے مقصود محمد، جنت بنائی مقصود محمد، غلبان بنائے مقصود محمد، دوزخ بنائی مقصود محمد، جہنم بنائی مقصود محمد، آگ بنائی مقصود، اس نے پورا گھنٹہ لگایا، پھر اس نے ایسے پڑھنا شروع کی کہ اب میں قرآن سے دلائل دے رہا ہوں، اور آواز بڑی تیز ہے، جہاں سے شروع کرتا ہے جنبت لکم بہ الزرع والزیتون والنخیل والعناب، اللہ نے پیدا کیا تمہارے لیے کھیتیاں، زیتون، نخیل، عناب، مقصود محمد، آگے نیچے سخر لکم اللیل والنہار والشمس والقمر والنجوم، مقصود محمد، ایک ایک چیز کو مقصود محمد، اور درمیان میں بے ایمان چھوڑتا گیا ان فی ذالک لآیۃ لقوم یتفکرون، درمیان میں چھوڑتا گیا باقی ساری کھجور شجور ساری ملا کے آگے مقصود محمد، پورے گھنٹے کا یہ کفریات تھے، کبیر والا کی تقریر ہے، اور سارے شیخ الحدیث کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ، کہ ایک گدی کے بچوں تم نے قرآن دیکھا ہی نہیں، من کل الثمرات ان فی ذالک لآیۃ لقوم یتفکرون دالۃ علی وحدانیتہ تعالی الجلالین، یہ آیات کس کی ہیں؟ اللہ کی توحید کی، سوچنے والوں کے لیے، تأمل فی ریاض الورد وانظر الی آثار ما صنع الملیک عیون من لجین شاخصات علی اہدابہا ذہب سبیک، تأمل فی ریاض الارض یا ورد، غور و فکر کر اس زمین کے باغات کی طرف یا پھولوں کے باغات کی طرف، وانظر اور دیکھ، الی آثار ما صنع الملیک، کہ اس مالک قادر نے کیا کیا وہ آثار ذرا دیکھ، باغوں میں جا کے کھیتیوں میں جا کے، عیون یہ چشمے ہیں چاندی کے، شاخصات علی اہدابہا ان کے شاخوں پہ چمکتا ہوا سونا ہے، سبیک خالص سونا چمک رہا ہے، علی کذب الزبرجد شاہدات، اور زبرجد کے شاخوں پہ گواہیاں ہیں، بِأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ لَهُ شَرِيكٌ، یہ سارے باغ کھیتیاں، ان کی چمک چاندی والی سونے والی چمک، ان کے پھل شاخیں یہ سارے زبرجد کی طرح یہ سب گواہی دے رہے ہیں، بِأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ لَهُ شَرِيكٌ، کہ اللہ وہ ہے جس کا کوئی شریک نہیں، یہ اہل قوم یتفکرون،